الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ اکبر کبیرہ کل میں قرآن حکیم کے متعلق علامہ اقبال کے فارسی کے اشعار دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے اردو سے بھی زیادہ اپنا درد اور غم بھرا ہے۔ اتنے مشکل اشعار نہیں ہیں، آسان ہے، اردو بھی تو فارسی سے ہی بنی ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا غم اور درد ایسے بیان کیا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ جس کو عشق قرآن ہوگا وہی یہ درد بیان کر سکتا ہے۔ اور یقین کرو، ایک بزرگ کہتے تھے کہ اس صدی کا قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ کالجوں یونیورسٹیوں سے نکلنے والا ایک قلندر فقیر قرآن سے سب کچھ اخذ کر رہا ہے۔ اس نے پوری شاعری اپنی قرآن سے نکالی ہے۔ اس لیے انہوں نے، جب لوگ ہر زمانے میں لوگ مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، کفر کے فتوے اس پہ لگائے، تو اس نے رو کے ایک نعت نبی کی بارگاہ میں پیش کی، کہا یا رسول اللہ لوگ مجھے شاعر سمجھتے ہیں، میں ہوں مار میں راز ضرور نے میں خانہ۔ اور فرمایا یا رسول اللہ اگر میں نے اپنی شاعری میں قرآن یا حدیث سے ہٹ کے کوئی اور بات کہی ہے تو قیامت والے دن آپ میری شفاعت نہ کرنا۔ اب اتنی بڑی بد دعا تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا نا۔ تو قرآن کے بارے میں ان کے چند اشعار میں نے نشان لگائے تھے، میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی ذرا سناؤں۔ وہ فرماتے ہیں برخود از قرآن اگر خواہی ثبات در ضمیرش دیدہ آب حیات۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے دوام و ثبات مطلوب ہے تو قرآن سے خوشہ چینی کر، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں آب حیات موجود ہے۔ کہ برخود از قرآن اگر خواہی ثبات در ضمیرش دیدہ ہم آب حیات، کہ قرآن جیسے آب حیات کو بندہ پی لے تو مر نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا جو قرآن کے آب حیات کو پی لے گا وہ بھی مر نہیں سکتا، وہ زندہ رہے گا، اس کی روح، اس کا کام، اس کی چیزیں زندہ رہتی ہیں۔ می دہد مارا پیام لا تخف، می رسانت بر مقام لا تخف۔ قرآن ہم کو لا تخف، دنیا کی کسی قوت سے ڈرو مت کا پیغام سناتا ہے، اور ہمیں اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ ہم اس حالت و کیفیت میں ڈوب جائیں کہ ہمیں کسی سے ڈر نہ لگے۔ قوت سلطان و میر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سلطان و امیر سب کو لا الہ سے قوت حاصل ہوتی ہے، جو سلطان بادشاہ قرآن کی بات مانتا ہے۔ مرد فقیر بھی لا الہ کا بم اپنے پاس رکھتا ہے،
کہ اس کی ہیبت سے سب لرزتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس لا اور الا کی تلوار تھی، ہم نے ماسو اللہ کی ساری قوتوں کو زیر و زبر کر لیا تھا۔ قوت سلطان و میر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، تا دو تیغ لاؤ الا داشتم، ما سوا اللہ را نشان نہ گذاشتم، کہ جب تک یہ لا الہ کی اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ تلوار ہمارے پاس تھی، تو پھر ہم سے ہر کوئی ڈرتا تھا، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اللہ کی بات سنتے نہیں، مانتے نہیں، تو کام خراب ہے۔ پھر قرآن کی تعریف کی، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ یہ قرآن کتاب زندہ ہے اور اس کی حکمتیں کبھی زائل ہونے والی نہیں ہیں۔ جیسے اللہ قدیم ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی قدیم ہے۔ نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت گیرت ثبات، کہ یہ اسرار حیات کا نسخہ ہے کہ زندگی کی جو راز ہیں وہ اس میں بتائے گئے ہیں۔ حرف اورا ریب نے تبدیل نے، اللہ اکبر، کہ اس کے حرف نہ تبدیل ہو سکتے ہیں نہ اس میں شک ہو سکتا ہے۔ حرف اورا ریب نے تبدیل، لا ریبا فی ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ حرف اورا ریب نے تبدیل نے، آیا اش شرمندہ تعویل نے، کہ اس کی تعبیریں نہیں کرنی پڑتی، قرآن خود واضح ہے۔ نوع انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، یہ انسان کے نام اللہ کا آخری میسج ہے اور اس کے لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، ہے حامل او رحمت للعالمین، ارج می گیرد ازوتا ارجمن، بندہ را سجدہ سازن سر بلند، راہزنا او حفظ او رہبر شدن۔ چوروں ڈوکوں نے قرآن پڑھ کے توبہ کر لی تو امام الاولیاء بن گئے حضرت فضیل بن عیاض، از کتاب صاحب دفتر شدند، دشت پیمایان زیر تاب یک چراغ، صد تجلی علوم اندر دماغ، کہ جو بندہ غور و فکر سے قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں ہزاروں تجلیات آنے لگ جاتی ہیں۔ آخر پہ کمال کر دیا، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جذب قرآن زیستن، اگر تو صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتا ہے تو فنا فی القرآن ہوئے تم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکتے۔ پھر فرمایا صد جہان تازہ در آیات اوست، یعنی ہزاروں نئے نئے جہان قرآن کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اثرہا پچیدہ در آنات اوست، اور نئے نئے زمانے قرآن کے اندر سے نکلتے ہیں۔ بندہ مومن از آیات خدا است، ہر جہاں اندر برو چون کبا است، چون کوہن گردر جہان در برش، می دہد قرآن جہان دیگرش، کہ جو بندہ قرآن کو ہضم کر کے اپنے دل تک پہنچا دیتا ہے تو قرآن اس کا اندر باہر بدل دیتا ہے۔ منزل و مقصود قرآن دیگر است، رسم و عین مسلمان دیگر است، کہ جو بندہ قرآن کو اپنا مقصود اور منزل بنا لیتا ہے پھر اس کی کردار گفتار ہر چیز بدل دیتا ہے۔ در دل او آتش سو زندہ نیست، مصطفیٰ در سینہ او زندہ نیست، اللہ اکبر، کہ اس کے سینے میں ایک آگ لگ جاتی ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت اس کے سینے میں زندہ ہو جاتی ہے۔ بندہ مومن از قرآن بر نخورد، در ایاغ او نامے دیدن ندر، جو بندہ قرآن کھاتا ہے یعنی پڑھتا ہے تو اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے۔ خود طلسم کیسر و کسرا شکست، خود سر تخت ملوکیت نشست، کہ قرآن والوں نے کیسر و کسرا کے تختوں کو الٹ کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ جس کو فارسی سمجھ آتی ہو تو وہی اس کا اصل مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ان کا نقش قرآن تا دری عالم نشست، نقش ہائے کاہن و پاپا شکست، قرآن والوں نے
جی عیسائیوں یہودیوں سب کو شکست دے کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، اور فرمایا فاش گویم آنچے در دل مضمر است، میرے دل میں ایک راز پوشیدہ ہے، وہ تمہیں علل اعلان کہہ رہا ہوں، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، کہ اپنے تاثیر کے لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے اور اپنی شان کے لحاظ سے قرآن اور ہی چیز ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا کرنٹ بھر دیا ہے کہ بندہ حیران ہوتا ہے، جہاں سے کھولے وہاں سے آپ کو جی اللہ اکبر۔ اب میں نے یہاں کھولا، اچانک ایسے کھول دیا تو دیکھو کیا آیت سامنے آئی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ یہ ایسی آیت ہے جو سب سے زیادہ مجھے قرآن سے متاثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے بڑا ظالم گناہگار کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے بات سمجھائی جائے، نصیحت کی جائے، پھر بھی وہ منہ موڑ لے۔ ایسے مجرموں سے اللہ کہتا ہے میں خود انتقام لوں گا۔ کہ آپ کو ایک بات اللہ خود سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور آپ کی تاکی نہیں پڑتی قرآن پہ۔ عجیب و غریب ہے، چند دن آپ پڑھیں تو آپ کا دل دماغ ہل جائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ اکبر کبیر، بندہ حیران ہو جاتا۔ اب میں نے یوں کھولی ہے، خود وہ آیت سامنے آ گئی۔ تو واقعی کیوں نہیں آج اثر ہوتا؟ اس لیے کہ ہم نا سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اس لیے ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھے بہرے ہو کے میری کتاب کو نہ سنو، اندھے بہرے ہو کے میری قرآن کی آیات کے اوپر مت گرو، سوچ سمجھ کے اس کو پڑھو۔ اللہ اکبر۔ اور جو میں نے شروع میں آیات پڑھی واللہ الغنی وانتم الفقراء، یہ تو عجیب ہے، عجیب آیت ہے۔ اگر آپ چند دن اس کو روز پڑھیں تو آپ کا دل پھاڑ کے رکھ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی اور بے نیاز ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر اللہ کی بات نہیں سنو گے، نہیں مانو گے تو ہم تمہاری جگہ کوئی اور قوم بدل دیں گے، جاپان والوں کو مسلمان کر دیں گے، ہے جی کسی اور ملک کو مسلمان کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یورپ میں، اور سب سے زیادہ لوگ قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تمہاری جگہ اور لوگ لے آئیں گے۔ ہائے ہائے، دیکھو اللہ نے کیسے جلال میں فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نکھٹو نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کی بات کو سنیں گے، مانیں گے۔ تو آج ہم عاشق قرآن کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو تمام مسئلے حل کرنے والی کتاب نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھے نا کہ میرے رزق کی کمی ہے تو میں قرآن سے پوچھوں تو قرآن مجھے بتائے کہ بھئی رزق میں کیسے برکت ہو سکتی۔ اب جی عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، جی میرا کاروبار کسی نے باندھ دیا، میرا رزق باندھ دیا، اب الو ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی طاقت ہے، کون تیرا رزق باندھ سکتا ہے؟ اور رزق میں برکت ہو جائے تو اللہ سے پوچھو نا کہ یا اللہ میرے رزق میں کیسے برکت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تم اللہ سے ڈر ڈر کے گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارو گے
تو ہم تمہیں ایسی ایسی جگہ سے رزق دیں گے جو ہم سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے اللہ تمہیں رزق دے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں فلاں جگہ سے بھی مجھے رزق مل سکتا. اور واقعی اس کا تجربہ ہو جاتا ہے. اب اللہ والوں کو کہاں سے رزق ملتا ہے؟ تو اللہ کبھی کس کے دل میں ڈالتا ہے، کبھی کس کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ آگے سے منتیں بھی کرتے ہیں، بھائی میں اتنا نہیں کھا سکتا، آپ میرے اوپر رحم کھا لیں، کسی اور کو کھلاؤ. نہیں حضرت تھوڑا سا. کل ان کے ہاں چاول کھلا رہے جی، بڑے اسپیشل بنے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ. میں نے کہا بھائی نہیں، میری طبیعت نہیں چاہ رہی، میرا گلا ساتھ نہیں دیتا. ایک بندہ اٹھ کے آیا جیسے کوئی مجنون تھا کہ حضرت ایک ضرور لے لیں. اب میں کیا کہوں اس کو؟ میں نے 3 چاول اٹھا کے منہ میں ڈالے. تو بس میں نے کہا میری اتنی اوقات ہے، آپ کھا لو جا کے. تو اللہ نے کہا رزق مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم میرا کام کرو، میں تمہارا ایک کام نہیں بہت سے کام کر دوں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے اور تمہارے قدم بھی جما دیں گے، تمہیں ہلا نہیں سکے گا کوئی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یعنی اللہ گارنٹی دے رہے ہیں آپ کو کہ تم اللہ کے قرآن کی مدد کرو، اس کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دو، دیکھو پھر ہم آپ کو رزق کہاں سے دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. تو اللہ تو دن رات ہمارے اتنے کام کرواتا ہے اور ہم اللہ کا ایک کام کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ کے قرآن کو در در گھر گھر تک پہنچا دیں. حالانکہ کوئی مسئلہ ہے کہ اللہ خود نہیں پہنچا سکتے، بالکل پہنچا سکتے ہیں. آسمان سے ایک ایک قرآن ہر زبان میں ترجمہ شدہ لوگوں کے گھر میں بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں. اسلام کے نام پہ ان کو اتنے فائدے ہو رہے ہیں، اتنے مزے کر رہے ہیں، ان کو ملک دے دیا، ان کو سہولتیں دے دی اور کیا کیا کچھ دے دیا، اور یہ میرے قرآن کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ آزمائش ہے، ورنہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ کن فیکون، کن کہہ دیں گے کام ہو جائے گا. اب دیکھو نا، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں کہ ہمارے بجٹ میں گدھوں کے لیے بجٹ ہے، کتوں کے لیے بجٹ ہے جی، ہر گند بلا کے لیے بجٹ ہے. بجٹ نہیں ہے تو قرآن کے لیے نہیں. اللہ اکبر کبیر. تو یہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ سب کچھ میں اگانے والا ہوں، دینے والا ہوں، بارشیں برسانے والا ہوں، دھوپ ہوا سب کچھ تو میرے خزانے تم استعمال کر رہے ہو، اور میرے ہی قرآن کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک دفعہ گجرا والا کینٹ میں گیا، فجر کے بعد درس قرآن دیا. میں نے کہا دیکھو لاکھوں کروڑوں کی تم نے کوٹھیاں بنائی ہیں، ہاتھ کھڑا کرو آج تک تم کروڑوں پتی ہو. کسی بندے نے کبھی 100 روپے کا قرآن لے کے مسجد میں رکھا ہو، کوئی تمہارا کنٹریبیوشن ہو قرآن کی خدمت میں؟ سارے چپ کرے، کسی بندے نے ہاتھ کھڑا کیا. بعد میں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں ملنے آئے کہ جی آپ نے تو ہمیں بہت ہی ڈرا دیا. تو میں نے کہا اور تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتے؟ سوئے پڑے نہیں، موئے پڑے ہو تم. اللہ اکبر کبیرہ. ہر چیز کے لیے تمہارے پاس بجٹ ہے اور قرآن کے لیے بجٹ نہیں ہے. اللہ، اگر ہماری ساری قوم قرآن کی خدمت کا پکا ارادہ کر لے، یہ جتنے قرضے ہیں یہ قرآن اتار دے. کوئی یہودی ملٹی نیشنل کمپنی والا ایک ہی مسلمان ہوا نا تو اس نے تمہارے سارے قرضے اتار دینے. تم دعوت تو دو اس کی. ہم دعوت ہی نہیں دیتے، اس لیے تو مار پڑ رہی ہے ہمیں. کیوں مار پڑ رہی ہے؟ کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اب ہم تیری سنیں گے، تیری مانیں گے. سمعنا واطعنا، وعدہ کر کے پھر ہم اس کو سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں.
تو ہم قرآن کی دعوت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے پھر ذلیل ہو رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں کوئی ارادہ ہی نہیں، نیت ہی نہیں، اس لیے یہ عاجز کہتا ہے اگر کٹ بھی نہیں ہم کر سکتے، خوبصورت بچوں کی آواز میں قرآن کی ویڈیو بنا بنا کے جنہوں نے ہمارے گھروں تک، موبائلوں تک گند بلا پہنچائی ہے، ہم ان کے گھروں تک یہ قرآن پہنچا دیں۔ ہم نے اس مشن کو شروع کیا ہوا، ٹروتھ فل چینل کے نام سے ہم خوبصورت پیارے بچے اور پیارا قرآن ان کافروں تک پہنچا رہے ہیں، لیکن ہمیں کارندے نہیں مل رہے، کوئی اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتا۔ بھائی ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ جس حد تک قرآن کی خدمت کر رہا ہے اس کو کرنا چاہیے، ورنہ اس کی نا گردن میں قیامت والے دن زنجیریں ڈالیں گی۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو 70 گز لمبی زنجیر میں پرو دو۔ انہو لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ عظمت والے رب کی باتوں کا اس کو یقین ہی کوئی نہیں۔ ہاں ہم سمجھتے جو چلاکیاں کریں گے۔ ایک لاہور میں آدمی تھا بہت گستاخ بے ادب، کہ جی میں غریب ہوں، یہ ہے وہ، گناہ کر کر کے خود اپنے رزق کو آگ لگا لی، کہ جی قیامت والے دن نقل کفر نہ باشد۔ یعنی ایسے تکبر کے بول کہ قیامت والے دن اللہ تو مجھے کیا پوچھے گا، میں اللہ کو پوچھوں گا۔ فقد کفر، یہ کافروں والی بات اس نے کی۔ اور میں نے کہا وہاں نبی چوں نہیں کر سکیں گے تو کیا چیز ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج بندوں کے منہ پہ ہم مہر لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ تم نے اللہ کی شان اور عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ انسان کی عجیب نفسیات ہے، اللہ کو بھی اپنے جیسے ہی سمجھتا ہے کہ جیسی میرے میں طاقت ہے بس اتنی کہ اللہ میں طاقت ہوگی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ ضرور زبردست اور قوی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، تمہارے رب نے صرف اشارہ کیا ہوگا، نکال سب کچھ اپنے خزانے، نکال دے گی اور زمین بولے گی۔ اللہ فرما رہے میں نے صرف اشارہ کیا ہوگا، اس کو حکم بھی نہیں دیا۔ اللہ کے اشارے کو زمین مانے گی۔ اللہ کی عظمت و کبریائی کا ہمیں کیا پتہ؟ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے اتنی اپنی شان بیان کر دی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا رب، رَبِّ الْأَرْضِ، زمینوں کا رب۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور مفسرین نے لکھا 18,000 عالم ہیں، جہان ہے۔ ابھی یہ سائنسدان ہے جی وہ لگا کے خوردبینیں دیکھ رہے ہیں کہ جی کہکشاہیں اتنی ہیں اور سمجھ ہی نہیں ان کو آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کتنی برکت والا ہے کہ جس نے اتنی زبردست تخلیقات کی۔ اللہ کی عظمت، میں نے ایک بزرگ ہمارے پاس آئے، میں 8ویں میں پڑھتا تھا شاید، میں نے کہا جی اللہ کی شان اور عظمت کا کوئی عقلی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا مچھر پکڑ کے لاؤ، اس کی ٹانگیں ہر چیز، اس کے پارٹ علیحدہ کر دو، تو پوری دنیا کے سائنسدانوں کو، ڈاکٹروں کو اکٹھا کرو کہ اس مچھر کے جسم کے حصے دوبارہ جوڑ کے اس میں روح ڈال دو۔ میں نے کہا وہ تو نہیں ڈال سکتے۔
تو کہا پھر اسی سے پہچان لو اللہ کی شان کہ یہ پوری دنیا مل کے ایک مچھر کو دوبارہ جوڑ کے روح نہیں ڈال سکتی، اور اللہ کروڑوں مچھر پیدا کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ بندہ مر گیا، روح نکل گئی، اب پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو کہو کہ دوبارہ کسی بندے کی روح کسی طرح اس کے اندر ڈال کے دوبارہ اس کو زندہ کرے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کر سکتے۔ تو کہا پھر اللہ کی عظمت دیکھ لو، اللہ اکبر کبیرہ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کی عظمت و کبریائی کے ڈنکے پوری کائنات میں بج رہے ہیں، وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ آج ہم اللہ کی عظمت کو، اس کی شان کو پہچانتے نہیں، ہمیں تعارف ہی نہیں ہے، اور ہم کتابوں میں بس اللہ کا تعارف ہی نہیں لکھا ہو، اللہ کے الفاظ میں اللہ کا تعارف سن لو۔ کافروں نے کہا تمہارا اللہ کیسا ہے، کس طرح کا ہے؟ اللہ نے کہا میں خود اپنا تعارف کرواتا ہوں، قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہی ایک۔ واحد نہیں کہا، کیونکہ واحد کے بعد اسنان ثلاثہ گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ احد کا معنی ایک ہے، بس اس کے بعد کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ واحد نہیں اللہ نے کہا، احد کہا ہے، حالانکہ واحد معنی بھی ایک ہے، احد معنی بھی ایک ہے، لیکن احد کے بعد کوئی اور گنتی نہیں ہے، بس ایک ایک ہی ہے۔ اس لیے پنجابی کا شعر میں نے ایک دفعہ کسی عاشق سے سنا، مزہ آ گیا، تو اس نے پنجابی میں کہا ہکے ہکے ہکے، کہ اللہ ایک ہے ایک ہے ایک ہے، ہکے 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 ہک دی سانو سکھ کے، کہ ہمیں اللہ کی محبت اور دیدار کا پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو عاشقوں سے پوچھ کے دیکھو کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی شان پوچھنی ہے کسی خبردار سے جا کے پوچھیں جو اللہ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، ہمیں کیا پتا۔ اسی لیے ہمیں اللہ کی قوت، طاقت اور عظمت کا احساس نہیں، اس لیے ہم لاپرواہ ہو کے پھر رہے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کو اتنا ذلیل کر دے گا کہ کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں۔ کتنے بڑے بڑے فرعونوں، نمرودوں کو اللہ نے کس طرح ختم کر دیا۔ فرعون کا آخری وقت دیکھا کیسے چانگرے مار رہے ہیں، ڈبکیاں آ رہی ہیں کہ جی میں نے بنی اسرائیل کے رب کو مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ الآن ٹو مچ لیٹ۔ انگریزی میں اس کا بہت خوبصورت ترجمہ، ورنہ تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اب مان رہے ہو، تو یہ ڈھیلا ترجمہ ہے۔ تو انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوگا ٹو مچ لیٹ، بہت لیٹ ہو گیا، اب نہیں تیرا کلمہ ہم مانتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کی عظمتوں کی بریائی، یعنی نبی کام جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے بہت سے نبیوں کا قرآن میں ذکر کیا، تعارف کروایا، ان کی شان بیان کی، اور پھر خود ان کا بتایا کہ ان کی اپنی حالت کیا تھی۔ نبیوں کی تعریف کی، نبیوں کے حالات بتائے، اور آخر پہ نبیوں کے بارے میں اللہ نے کومنٹس دیے کہ وہ کیسے تھے۔ انہم یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں کے لیے دوڑ لگاتے تھے اور خود مجھے پکارتے تھے اللہ کو امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، ڈر اور خوف کے اور امید کے ساتھ پکارتے تھے۔ ہاں جی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے حضور روتے گڑ گڑاتے رہتے تھے۔ تو ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے، جب تک کسی کی قدر نہ آئے تو بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کا اتنا حوصلہ ہے کہ جتنا کسی کا حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے شکوہ کیا اپنے بندوں سے کہ میں نے اتنی بڑی چیز تمہیں دی، وما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ او اللہ نے الرحمن کو شروع کیا قرآن کی شان بیان کرتے 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 آخر پہ اپنے نام کی شان بیان کی۔
اس وقت بھی چیلنج ہے پوری دنیا کو اللہ کا کہ میرے نام جیسا کسی کا نام ہے تو لے کے آئے. کام اللہ کے کام جیسے تو کام بڑے مشکل ہے، اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے تو لائے. حل تعلم لہ سمیہ، کہ اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے؟ اب بھی کافر ہیں، منافق ہیں، دنیا جہان بھری پڑی. عبد الکریم تو کہیں گے کریم کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، لیکن صفاتی نام ہم اس کو بگاڑ لیتے ہیں. عبد الکریم کو کریم کریم کہتے رہتے ہیں، رحمان کو مسٹر رحمان بھی کہہ دیتے ہیں. عبد ہٹا کے اس کا نام بولتے رہتے ہیں، لیکن عبداللہ کا عبد ہٹا کے کوئی کسی کو اللہ اللہ کہتا ہے؟ صفاتی نام تو رکھ لیتے ہیں لیکن اللہ کا ذاتی نام کوئی نہیں رکھ سکتا. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ کا نام بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کا کلام بھی وحدہ لا شریک ہے، کہ اس جیسا کوئی کلام بنا ہی نہیں سکتا. یقین کریں عربی کی کتابیں پڑھتے جہاں دو لفظ قرآن کے اکٹھے آتے ہیں فوراً پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے. حالانکہ قرآن کے وہ عربی کی کتاب کے اندر سارے اسی سٹائل میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی دو لفظ اکٹھے آ جاتے ہیں قرآن والوں کو فوراً پتہ چلتا ہے یہ قرآن کے لفظ ہیں. آپ کتاب پڑھیں جہاں آئے گا وَالصُّلْحُ خیر، صلح اچھی چیز ہے، فوراً پتہ چلے گا یہ دو لفظ جو ہے قرآن کے. تو آج ہم نہ قدریں، یقین کریں، یہ مانیں اپنے آپ کو، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی، کہ ہم نہ قدریں، کہ اللہ کو شکوہ کرنا پڑا ہم سے کہ وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. تو اس لیے کہ ہم عاشق نہیں بنتے. جب تک ہماری قوم عاشق قرآن نہیں بنتی اس وقت تک بات نہیں بنے گی. ہمارے حضرت بڑی حکمت و دانائی کی اور بڑی گر کی باتیں بتاتے ہیں. حضرت نے ایک دفعہ ہمیں فرمایا کہ دیکھو آپ عاشق قرآن بن جائیں، اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو عاشق رسول و عاشق الہی بھی بنا دے. عجیب بات فرمائی کہ تم عاشق قرآن بن کے دکھا دو جو تمہارے سامنے موجود ہے، تو عاشق رسول عاشق الہی اللہ خود بنا دے گا تمہیں. لیکن یہاں حافظ ہیں، قاری ہیں، ہر یہ قرآن پڑھتے ہیں تو دل کہتا ہے یہ نہ ہی پڑھے تو اچھا، کوئی مزہ ہی نہیں آتا، دل سے نہیں نکلتا، گلے سے نکل رہا ہے بس. میں آج یہ کتاب میں پڑھا، حضرت پیر غلام حبیب کو کسی نے آ کے خواب سنایا، حضرت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غلام حبیب کا قرآن بہت پسند ہے. تو حضرت نے کہا میں نے پورا قرآن مواج شریف کے سامنے جا کے نبی کو سنا دیا کہ اگر نبی میرے قرآن سننے سے خوش ہوتا ہے تو میں سنا کے خوش ہوتا ہوں. کیا عجیب لوگ تھے. فرمایا ایک دفعہ مجھے جوش اٹھا، میں نے حرم کعبہ میں بیٹھ کے ایک آیت پڑھی، اسی سے متعلقہ دعا کی. ہر آیت پڑھتا تھا، پورا قرآن پڑھ کے ہر آیت کے اوپر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. عجیب عاشق ہے. اور ڈاکٹر اسرار نے ہمارے حضرت پیر غلام حبیب کا قرآن سنا حرم میں، اور اس نے خود کہا کہ میں نے آج تک ایسا قرآن کسی سے نہیں سنا جیسے اس بزرگ نے سنایا. پھر لاہور سے اسپیشل چل کے چکوال آئے ملنے کے لیے کہ آپ کا قرآن عجیب و غریب ہے، کیونکہ وہ غوطہ زن تھے قرآن کے اندر. قرآن میں وہ غوطہ زن، اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، نیا کردار، گفتار، رفتار، ہر چیز نئی بن جاتی ہے جو فنا فی القرآن ہو جاتا ہے. یقین کریں کہ جو بندہ قرآن کے اندر فنا ہو جاتا ہے، دن رات قرآن پڑھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کی آیات سے دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز معجزہ بن جاتا ہے. اللہ اس کو معجزہ بنا دیتے ہیں. جیسے
ہمارے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ مجھے بہت ہی مزہ آیا سن کے واقعہ کہ یہ پیپر دینے گئے، وہاں ایک طالب علم قرآن کا حافظ تھا، تو جب باہر نکلے تو ایک بالکل ہی پھٹیچر سا موٹر سائیکل، تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو چلنے کے بھی قابل نہیں، تو کیسے چلتا؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، تو جو بندہ قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر اس کی ہر چیز میں قرآن کی تاثیر آ جاتی ہے، تو کہا یہ میں بھی قرآن کی برکت سے چل رہا ہوں، تو یہ موٹر سائیکل بھی میرا قرآن کی برکت سے چل رہا ہے، یہ بند نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ تو اس نے بڑی زبردست بات کہی۔ ہم نے اس دعا کا تجربہ کیا، وہ تو پورا قرآن کا حافظ تھا نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دعا ہے جو اللہ نے فرمایا وہ بڑی بڑی لہروں میں چل رہی تھی، 100 فٹ سے بھی اونچی لہریں آ جا رہی تھی، تو کیا دعا پڑھی انہوں نے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور ٹھہرے گی۔ ہمارے حضرت گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یہی دعا پڑھتے، کبھی اس گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اور حضرت نے عجیب ہمیں واقعہ سنا ہے کہ ایک دفعہ ہم ایسے سفر کر رہے تھے اور جو ہے روڈ پہ جاتے جاتے کسی وجہ سے غلطی ہوئی تو پوری گاڑی تالاب کے اندر گر گئی، جو روڈ کے کنارے سیم کا کوئی پانی تھا۔ تو حضرت نے کہا میرے سارے کپڑے، ساری گاڑی ڈوب گئی، بڑی مشکلوں سے نکالا اس کو، اور نکال کے تھوڑی دیر ٹھہرایا اور بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھ کے چابی لگائی، وہ گاڑی چل پڑی، پوری پانی میں ڈوبی ہوئی نکالی۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے مفتی صاحب نے کہا نا کہ قرآن جدھر کو قرآن رخ کرتا ہے بس پھر فتح ہی فتح ہوتی ہے۔ تو صحابہ کے پاس دو ہی طاقت تھی، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں تلوار تھی۔ کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ کے رکھ دیا۔ آج ہم یقین کریں، ایک مسجد تھی 6 روڈ پر، تو ہم ایک دفعہ حضرت کے ساتھ 6 روڈ سے گزرے، ادھر ہمارا آگے گھر ہوتا تھا سید پور روڈ پر، تو میں نے کہا حضرت یہ 6 روڈ ہے، تو مشائخ بڑا نکتہ پیدا کرتے ہیں وہاں، کیونکہ وہاں کالج، یونیورسٹیاں، کو ایجوکیشن کے ادارے بہت ہیں۔ حضرت نے کہا یہ 6 روڈ ہے یا 6 روڈ ہے؟ کہ آپ 6 روڈ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سب عورتیں مرد اکٹھے ہی پھر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس سے آگے ایک مسجد تھی، وہاں میں نے خطبہ دیا، جمعہ تھا اور رمضان تھا، تو میں نے کہا ہاتھ کھڑے کرو جس کو انگریزی آتی۔ 50-60 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے، پھر میں نے کہا ہاتھ نیچے کرو، انہوں نے سمجھا کوئی انعام دے دیں گے، میں نے کہا ہاتھ نیچے کرو۔ اب وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کو قرآن کا ترجمہ تفسیر آتا ہے، کوئی 1-1.5-2 ہزار بندے ہوں گے، ایک بندے نے بھی نہیں ہاتھ کھڑا کیا۔ میں نے کہا قیامت والے دن اگر اللہ نے یہی پوچھ لیا، ہاں جی کون کس کس کو انگریزی آتی، اور پھر پوچھا اچھا میرا قرآن کس کو آتا ہے، تو یہ انگریزی تو نہیں بخشوائے گی آپ کو۔ ٹھیک ہے پڑھ تو سکتے ہیں، کوئی بھی زبان سیکھ سکتے ہیں ہم، کچھ منع نہیں کہ کوئی تحریر نہ پڑھو، لیکن قرآن کی بھی تفسیر پڑھو۔ قرآن کو انگریزی جتنی تو ٹائم دے دو، اتنی انگریزی جتنی تو اہمیت دے دو نا۔ اور جن لوگوں کو عقل آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، وہ اللہ والوں کے ساتھ لگ گئے، مشائخ کے ساتھ لگ گئے، ان کو چاہیے اپنے کلیگ SDO ایکسین ان کے پاؤں پکڑ لو، خدا کے واسطے موت سر پہ کھڑی ہے، اور آ جاؤ اللہ کے قرآن کی طرف۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب کتاب بالکل قریب آ گیا ہے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑ رہے، منہ پھیر رہے۔ یہ ضروری ہے جس کو سمجھ آ گئی وہ دوسروں کو سمجھائے، منت کرے، ترلا کرے، کوئی لالچ دے، جیسے بھی ہے اس کو قرآن کے در پہ لے آؤ۔
ورنہ خطرہ ہے کہ وہ بھی کھینچے گا آپ کو قیامت والے دن کے یا اللہ اس نے مجھے نہیں سمجھایا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا، اس نے قرآن آنے کے بعد بھی مجھے قرآن سے گمراہ کر دیا۔ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں، جیسے آج کل کوئی دین کی بات کرے، قرآن کی بات، چھوڑو ہم مولویوں کی باتیں نہیں سنتے، تو پوچھو مولویوں نے قرآن لکھا ہے؟ وہ پاگل آدمی، مولویوں نے قرآن لکھا ہے؟ ایسے بندے پہ ٹھیک ٹھاک چڑھائی کرنی چاہیے، اس کا دماغ سیدھا کر دینا چاہیے۔ تیرا دماغ پاگل ہے، یہ تو کفریہ بات ہے کہ تو کہتا میں مولویوں کی باتیں نہیں سنتا، تو قرآن مولویوں نے لکھا ہے؟ ہوش کر، ایسی بات کہہ دیتے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ بڑی بھاری بات منہ سے نکال رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ قرآن مولویوں نے نہیں لکھا، تو تم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو قرآن کی آیت سنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں مولویوں کی بات نہیں سنتا۔ اگر مولویوں کی بات نہیں سنو گے تو پھر ناچ گانے والوں کی بات سنو گے۔ اللہ، تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے کہ بندہ قرآن کی توہین کرے، بے ادبی کرے۔ کوئی غیر کر دے بے ادبی تو ہم بڑا احتجاج کرتے ہیں اور خود کتنی دن رات بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اچھا، ہماری قوم عجیب ہے، قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتی لیکن قرآن کے حکموں کے پرکھ سے اڑا کے رکھ دیتی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی دوست ہے، کوئی بیٹا ہے، جی حضرت میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تو آپ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتا، بھائی پانی کا ایک گلاس پلا دو، پیاس لگی ہوئی ہے۔ نہیں حضرت، یہ نہیں میں پلا سکتا۔ افسوس ہے، لعنت ہے تیری محبت پر کہ تو ایک پانی کا گلاس نہیں پلا سکتا۔ یہ محبت ہے؟ منافقت ہے۔ ایسی ہماری قرآن کے ساتھ محبت ہے کہ نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ عمل کر سکتے ہیں، بس خالی کھلی محبت ہے۔ ایسی جھوٹی محبتوں کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پہ برستی۔ یقین کریں، یہ سوچو مجھے اللہ نے کہا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ یہودیوں کو کہا ہے، عیسائیوں کو کہا، فلاں کو کہا ہے، اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ اسی لیے ہم تفسیر میں ہر آیت میں سے میسج نکال رہے ہیں، کیونکہ یہ میسج کا دور ہے۔ میں آج ہی ایک آیت دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، اللہ کی باتیں واقعی اللہ کی باتیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بے شک ہم نے نصیحت کرنے کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا میری زمین کے وارث نیک متقی نیک لوگ ہوں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَإِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، بے شک اس قرآن میں خدا پرستوں کے لیے ہم نے میسج دیے ہیں، میسج ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور قرآن کو میسج بنا کے بھیجا اور نبی کو پورے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ کا نبی یہ میسج لے کے آیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے بڑا جل کے کہا، دل میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ کہ قرآن کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں پڑا ہے، مٹی پڑی ہے، واش روم کو روز دھوتے ہیں اور قرآن کو روز نہیں کھولتے۔ کپڑوں کو 2 دن میلے ہو جائے تو بڑی جلدی دھوتے ہیں، اور اپنا میلے دل کو نہیں دھوتے کہ اس کے اندر قرآن آ جائے۔ ہائے 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 ہائے، تو یہ شکوہ کرے گا، قرآن بھی شکوہ کرے گا، اور اللہ کا رحمت للعالمین نبی بھی شکوہ کرے گا کہ حالانکہ قرآن کی خدمت، قرآن کو ایک ایک بندے تک پہنچانا نبی کا مشن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور حضور نے امت کی ذمہ داری لگائی۔ بلغوا انی ولو آیا، سارا قرآن نہیں آتا، ایک آیت آتی ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔
لیکن ہم سن لیتے ہیں، بس سر ہلا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی وہی من مرضی، کوئی تبدیلی نہیں لاتے اپنے اندر۔ تو اس لیے میں نے تو آسان طریقہ بتایا، پورے قرآن کھولو ایسے، جو آیت سامنے آ جائے سمجھے یہی آج میرے لیے اللہ کا میسج ہے، اور اس آیت کا ترجمہ دیکھ لو، اس کو زبانی یاد کر لو، اب اس کو 8-10 دن دہراؤ اس آیت کو۔ جیسے اس آیت کو میں نے ہزاروں دفعہ پڑھا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنی عمومی رحمت کے صدقے قرآن سکھا دیا۔ الرحیم کہتے ہیں جس کی خصوصی رحمت ہو جو قیامت والے دن مومنوں پر ہوگی، اور الرحمن جس کی عمومی رحمت ہو کہ کافروں کو بھی کھانا دے رہے، منافقوں کو بھی دے رہے، منکرین کو بھی دے رہے، اس کی رحمت کے صدقے ہوا، پانی، رزق، دھوپ سب کو مل رہی۔ اسی عمومی رحمت کے صدقے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا۔ الرحمن علم القرآن، علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھا دیا۔ اب بیچ میں خلق الانسان بھی تو آ رہے ہیں نا، اب آگے پیچھے وہ کیسے جڑے گا؟ تو الرحمن علم القرآن، رحمان جس کو قرآن سکھا دیتا ہے، پھر اللہ اس کی صورت اور سیرت دونوں بدل دیتا ہے، پھر وہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ اکبر کبیرہ۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید،